سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ، تھک گئے ذرا اور دور سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جوان بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، دروازے پہ دستک دی، اندر آنے کی اجازت ہو، آواز آئی اکیلے ہو اندر آ جاؤ، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ساتھ ہے تو اندر نہ آنا، اس کی وجہ یہ کہ تیری آج بچی کے پاس اتنا بھی کپڑا کوئی نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ حضرت علی کی نہیں تھی کپڑے بنا کے دینے کی؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلایا؟ اے ابو بکر عمر تم تو شادی کے سفارشی بنے تھے، نکاح کے گواہ بنے تھے، تم نے ایسے کے ساتھ میری دی بیاہ دی جو بیٹی کو روٹی تو دور کی بات سر چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں دے سکتا۔ اسی حالت میں فرمایا بیٹی نہ شکری نہ کریو، اللہ کا شکر ادا کریو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن یہ گنتی کے اللہ جل شانہ لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے، اگر وہ دن بھی رہے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ دن بھی باقی کوئی نہیں رہیں گے۔ جس کے چولہے میں آگ کوئی نہیں میرے عزیزو، جس کے ہنڈیا کے اندر سالن کوئی نہیں، اور میرے عزیزو جس کے چگیر میں روٹیاں کوئی نہیں، چرپائی کے اوپر بچھانے کے لیے گدا تکیا بستر کوئی نہیں، کیا پتا تھا اس خاتون جنت کو کہ اس کا بیٹا گود میں کھیلنے والا جنتی جوانوں کا سردار بن جائے گا۔ کچھ دو تو پھل تبھی تو ملے گا۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت ہے، جوان آیا آپ کی خدمت میں اور آپ نے آ کے تن سے کپڑا اٹھا دیا کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے کہ ہم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کو وزنی کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا جا عائشہ کے گھر سے کچھ لے آ، جا علی کو بھیج دے، فاطمہ 2 روٹیاں پکا کے دے دے۔ فرمایا میرے یار تو نے تو ایک پتھر دکھا دیا، میں کسے دکھاؤں؟ یا رسول اللہ کیا دکھاؤ گے؟ آپ نے اپنے تن سے کرتا مبارک ہٹا دیا، فرمایا او میرے جوان نہ تیرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی بھوک کی وجہ سے جب پیٹ میں درد ہو تو پتھر باندھ کر اپنے پیٹ کو ذرا وزنی کر دینا۔ میرے تو 2 پتھر۔ آج میرے عزیزو 4 قسم کے سالن ہیں، یہ پکائے یہ کیوں نہیں پکایا، یہ پکائے کیوں نہیں پکایا، مرچی اتنی کر دی، میں یوں تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سالن کا ڈونگا پیش کیا گیا۔ جانو عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سسر ہے، آپ کی دھی رانی جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کریم کی گھر والی، قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کی ماں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے عزیزو دسترخوان پہ سالن کا پیالہ آیا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہیں کہا روٹی چور کے کھاؤں گا، یوں نہیں کہا روٹی سالن سے لگا کے بھی کھاؤں گا اور سالن پیوں گا بھی نہیں، بلکہ یوں کر کے اپنے اس کولے کو، اس ڈونگے کو پرے سے سرک دیا، اٹھ کے آ گئے، کہنے لگے او لوگو یہ آج دسترخوان نبی علیہ السلام کے دسترخوان کے مزاج کے خلاف ہے، تم کھاؤ یا نو میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن بھوک کی وجہ سے عمر دسترخوان پر روٹی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ گھر والے پریشان۔ آج اکثر گھر کے اندر تو تڑاک بھانڈے کھٹکنے کی پھٹکنے کی آواز آتی ہے، کس لیے آتی ہے؟ گھر کے اندر سے آواز آتی ہے ٹھاڑ ٹھاڑ ہو رہی، کیا ہو رہی؟ یا اتنا 20 سال ہو گئے سالن بنانا نہیں آتا، سکا سا سالن بنا کے رکھ دیا، یہ سالن پہ تری نہیں، بھلا وہ سالن کیسا؟ بہو رانی ذرا اوپر 2-4 گھی کے چھینٹے مار لیا کر، مجھے ایسا سالن نہ دیا کر، یہ کیا بھوسا بھوسا قریبوں والا سالن دے دیا، ذرا تری والا مجھے سالن دیا کر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سالن کا ڈونگا رکھا گیا، نیچے سبزی تھی، گوشت جو بھی تھا، اوپر گھی کی یوں کر کے تری اوپر چمک رہی تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈونگا پرے کر دیا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ان آنکھوں نے آج تک آمنہ کے لال کے دسترخوان پہ کبھی کوئی 2 سالن کو نہیں دیکھا ہے۔ کسی نے کہہ دیا ہوگا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عمر لگتا ہے بھوک کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑ رہا ہے، عمر ڈونگا ایک ہے سالن بھی ایک ہوگا، فرمایا ڈونگا تو ایک ہے، اس کے اندر 2 سالن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کبھی زیتون کا تیل ہوا کرتا، کبھی آپ کے دسترخوان پہ سالن ہوا کرتا، میں نے آج تک آمنہ کے لال کے دسترخوان پر کبھی سالن کے اوپر تری نہ دیکھی۔ یہ تری علیحدہ سالن ہے، سالن علیحدہ سالن ہے، تم تری ڈال کے مجھے کھلاؤ۔ او لوگو مدینے کے
یتیم تو کھائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، عمر اس سال کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ کردار حضرت دسترخوان کا، یعنی جس سالن کے اوپر تری آئی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سالن کو کھانا گوارا نہ کیا کہ یہ سالن آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن مزاج کے خلاف ہے، ایسا کردار میرا عزیزو لے کے آؤ۔ آج تمہیں تو سالن بھی چاہیے، آج اس کے مسلات بھی چاہیے، تمہیں رائتا بھی چاہیے، گڑ کی ڈلی بھی چاہیے، پھٹاور چائے کا کپ بھی چاہیے، بات پانی کی بوتل چاہیے۔ بس میرے عزیزو تمہارے دسترخوان پہ سب کچھ نظر آتا ہے، تمہاری زبانوں پہ اللہ کا شکر نظر نہیں آتا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک اپنے ہونٹوں کی چمک کو اللہ کے شکر سے نہیں سجاؤ گے، نہ زندگی کے اندر برکت آئے گی، نہ دسترخوان کے اندر برکت آئے گی۔ ایک گھر کا کمانے والا ہوا کرتا تھا، 25 گھر کے کھانے والے ہوا کرتے تھے، نہ اس کی کمائی میں کمی آتی، موت میتیں بھی بھگتاتا تھا، شادی بیاہ کے اندر بھی جایا کرتے تھے، پورا خاندان شادی میں آیا کرتا تھا، گھر کا ایک فرد 7 بیٹیوں کو بیاہ دیا کرتا تھا۔ آج 7 آدمی مل کر بھی میرے عزیزو ایک دھیرانی کی رخصت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مال بھی وہی، گندم کا رنگ بھی وہی ہے، چاولوں کا رنگ بھی وہی، پیسے کا روپے کا سائز بھی وہی ہے، لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، کمانے والوں کی نیتوں کے اندر فطور آ گیا ہے۔ آج اتنی زندگی کا تقریر کا تجربہ ہو گیا، او لوگوں میری بات سمجھ میں آوے تو سمجھ لینا۔ آج میں تمہیں زندگی کی حلال کمائی کا اور حرام کمائی کا نچوڑ بتا کے جاتا ہوں۔ بدماش بندہ گھر کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ ٹانگے بھی اٹھا لیتا ہے، مچھوں کو مروڑی بھی دیتا ہے۔ میرے عزیزو جو بد کردار ہوتا ہے، اس کی بد کرداری کی وجہ سے گانا بھی گھر میں آئے گا، ناچ گانا بھی آئے گا، زبان پہ گالی بھی آئے گی، بد کرداری بھی آئے گی، اچھا پن بھی اس کے کردار میں آئے گا۔ یاد رکھنا، جس دن حرام کا لقمہ، حرام مال نے تمہاری گھر کی دہلیز کو دیکھ لیا، جس دن اس نے گھر کے بیڑے میں آ کے، آنگن میں آ کے منجا بچھا کے اوپر چوکڑی مار کر یہ حرام مال آ کے بیٹھ گیا، اگلے دن میرے عزیزو یہ سارے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، وہ سبوں کو دعوت دے گا۔ پتہ ہے حرام مال کا دوست کون ہے؟ بے حیائی اس کا دوست ہے، اللہ اکبر، بد کرداری اس کا دوست ہے، آنکھوں سے ایمان کا، سینے سے نور نکل جانا، بے نور ہو جانا اس کا دوست ہے، بدکاری، ماں باپ کی نافرمانی، اولاد کی ناتابیداری، بیوی کے منہ بیوی کا جھگڑنا، اور لوگوں جھگڑنا، بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، قرضوں کا آنا، نحوستوں کا آنا، یہ سارے حرام مال کے دوست ہیں۔ کوشش کرنا ہے 3 طلاق کے دے دے، ورنہ سارا بگاڑ یہ تیرے گھر کے اندر لے آئے گا۔ اللہ اکبر، جس دن یہ تیرے گھر کے اندر حرام مال آ کے بیٹھ گیا، کہے گا بے حیائیو آ جاؤ، میں نے دروازہ کھول دیا، میں نے دروازہ کھول دیا، بے حیائیو، بے شرمیوں، ناکامیوں آ جاؤ۔ اللہ اکبر، آج تمہیں اس گھر کے اندر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھنا، اس کے اپوزٹ جب حلال مال گھر کے اندر آنا شروع ہو جائے گا، پھر یہ اپنے دوستوں کو بلائے گا، حلال مال آئے گا، نماز کے سجدے خود بخود آ جائیں گے، حلال مال آئے گا، چہرے کی نونا خود بخود آ جائے گی، حلال مال آئے گا، اولاد کی فرما برداری خود بخود آ جائے گی، حلال مال آئے گا، رحمتوں کو کھینچ کے لائے گا، برکتوں کو کھینچ کے لائے گا، حلال مال آئے گا، اللہ کی محبتوں کو کھینچ کے لائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس دن حلال مال گھر میں آ گیا، اس دن خدا کی رضا بھی لائے گا، مصطفیٰ کی تابعداری بھی گھر کے اندر لے کے آئے گا۔ یہ آج سے 30 سال پہلے گھر میں تھا، یہ اس وقت گھر کے اندر تھا جب گھر کا بڑا دروازے پر آ کے کھگورے مار کے اندر آتا تھا اور کہتا تھا، دیو تمہارے باپ کی آنکھ میں غیرت ہے، خبردار دوپٹہ نہ اتارنا، ورنہ ننگے سر دیکھ کر تمہارے باپ کی غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے۔